اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم سورہ حج کے 10ویں یعنی آخری رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ کچھ نافرمان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کریم کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کی جاتی ہیں تو ان کے چہروں پہ ناگواری کے اتنے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ وہ صاف دکھائی دیتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی بھی لمحے داعی حق پہ حملہ کر دیں گے۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی اس کیفیت سے کہیں زیادہ وہ آگ تکلیف دہ ہوگی جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کافروں سے کر رکھا ہے، اور کافر وہ ہے جو بات کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو اپنی ذاتی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے اور حق کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کا انجام آگ والی ایک انتہائی تکلیف دہ جگہ ہے، اور آگ سے مراد دکھوں کی جلن، پچھتاووں کی کڑن اور غم و آلام ہے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ سورہ حج رکوع نمبر 10 جو کہ آیات 73 سے 78 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ اے لوگو ایک ضرب المثل، بس غور سے سنو اسے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ بے شک جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا ہرگز نہیں خلق کر سکتے ایک مکھی کو بھی، اگرچہ وہ سب جمع ہو جائیں اس کی خاطر۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر کچھ سلب کر لے ان سے مکھی کوئی شے، نہیں چھڑا سکتے وہ اس سے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کمزور طالب اور کمزور ہی مطلوب۔ انڈر لائن لفظ ہے یسلبہم، سین لام با سے بنا، ان سے چھین لے جائے، سنیچ اوے فرام دیم۔ آپ نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ قرآن کریم کسی بھی بات کو اچھی طرح ذہن نشین کروانے کے لیے اس کی وضاحت کسی نہ کسی مثال کے ساتھ کرتا ہے تاکہ بات خوب واضح ہو جائے اور اسے سمجھ کر اس پہ عمل کرنے میں آسانی ہو۔ بالکل اسی طرح سے اس آیت مبارکہ میں بھی ایک انتہائی مدلل انداز میں اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو اپنا مددگار یا حاجت روا سمجھنے والوں کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرائی جا رہی ہے کہ جنہیں تم اپنا الہ قرار دے رہے ہو ان کی اصلیت تو یہ ہے کہ وہ سب مل کر بھی ایک مکھی جیسی چھوٹی چیز تخلیق نہیں کر سکتے، اور اگر یہ چھوٹی سی مخلوق ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ اب جو چیزیں اس حد تک بے بس اور لاچار ہیں اور خود اپنی مدد نہیں کر سکتی، وہ کسی دوسرے کی کیا مدد کریں گے؟ ان چیزوں کو پکارنے والے بھی مخلوق ہیں، اور جن کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی مخلوق ہے، اور ہر طرح کی مخلوق اپنے خالق اور مالک حقیقی کی محتاج ہوتی ہے، تو بھلا ایک محتاج دوسرے محتاج کی کیا مدد کرے؟ اس حقیقت کی نشاندہی سورہ اعراف آیت نمبر 191 میں بھی کی گئی ہے۔ کیا شریک بناتے ہیں جو نہیں تخلیق کرتے کوئی شے اور وہ خود خلق کیے گئے ہیں؟ ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، نہیں قدر کی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حق ہے جیسی قدر کا۔
ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوی عزت والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے قدر نہیں کی جس قدر کا وہ خالق اور مالک حقیقی حقدار ہے، حالانکہ اس جیسی قوت اور عزت والا کوئی بھی نہیں۔ بات یہ ہے کہ کسی کی قدر کرنے کے لیے اس ہستی کی شان، عظمت، رتبے، طاقت، قوت، اختیارات اور مقام کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی دنیا کے مثال لے لیں، اگر کسی شخص کو ایک اعلیٰ حکومتی عہدیدار کی طرف سے بڑھاوا آ جائے تو وہ کسی اہتمام کے ساتھ تیار ہوتا ہے، وقت پر اس دفتر پہنچے گا، مکمل ادب و احترام کو ملحوظ خط رکھے گا کہ کہیں اس کی کوئی حرکت اس اعلیٰ عہدیدار کو ناگوار خاطر نہ گزرے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ اسے اس اعلیٰ عہدیدار کی طاقت اور اختیارات کا بخوبی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کے لیے اللہ کا عرفان ضروری ہے، ورنہ ہم اس کی اس طرح سے قدر نہیں کر سکیں گے جس کا وہ بجا طور پہ حقدار ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 67 میں ارشاد ہے، اور نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی جس قدر کا وہ حقدار ہے، اور زمین ساری اس کے قبضے میں ہے یوم القیامہ کو، اور آسمان سمٹے ہوئے دست راست میں۔ وہ پاک ہے اور بہت برتر ہے اس سے جو شرک یہ کر رہے ہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے ملائکہ میں سے رسول اور لوگوں میں سے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہیں۔ یصطفی صاد فی بوسمن، کسی معیار کی بنیاد پہ منتخب کر لینا، سلیکٹ۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ملائکہ اور لوگوں سے جس کو اس کام کا اہل سمجھتا ہے منتخب فرما لیتا ہے۔ اس چناؤ کا ایک معیار ہے تاکہ جو کام کسی کے سپرد کیا جائے وہ اس کو احسن طریقے سے سر انجام دے سکے۔ اور اس میں دو بنیادی خصوصیات، غور سے سننا اور بصیرت رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اور اس سے کسی کا حال بھی پوشیدہ نہیں، وہ سب کچھ سنتا دیکھتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اسے علم ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں سب امور۔ پیغام پہنچانے کے لیے جس کا انتخاب کیا جاتا ہے اس کے بارے میں سمیع بصیر اللہ مکمل علم رکھتے ہیں۔ وہ اس کی پچھلی کارکردگی سے واقف ہے اور اسے ان کا آگے کا احوال بھی معلوم ہے، گویا وہ اس کے ماضی، حال اور مستقبل کا مکمل علم رکھتے ہیں۔ ان کے بنائے ہوئے نزول اور صعود کے نظام کے مطابق تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ ہماری بھی حقیقت انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ کچھ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور عبودیت کرو اپنے رب کی، وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور خیر کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو زندگی اور موت کے کھیل میں کامیابی کا نسخہ تعلیم کیا جا رہا ہے، اور یہ ہے کہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرنا۔ دوسری بات، اس کی بڑائی اور حاکمیت کو تسلیم کرنا اور اپنے عمل سے اس کا ثبوت دینا۔ اور تیسری بات، اپنے خالق اور مالک حقیقی رب کا عرفان حاصل کرنا اور حق بندگی ادا کرنا۔ نمبر 4، اپنی اور دیگر مخلوقات کی بھلائی اور خیر خواہ کرنا۔ ان چیزوں پہ عمل فلاح حقیقی کی ضمانت ہے، اور ایسا کرنے والوں کے بارے میں سورہ بقرہ
آیت نمبر 5 میں ارشاد ہے یہی اپنے رب کی ہدایت پہ ہیں اور یہی ہیں جو فلاح یافتہ ہیں. یہ آیت سجدہ ہے. وجاہدوا فی اللہ حق کا جہاد ہے اور جد و جہد کرو اللہ میں جیسا حق ہے جد و جہد کا. ہو واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اس نے منتخب کیا تمہیں اور نہیں رکھی تم پہ دین میں کوئی تنگی. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. ملت تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی، اس نے نام رکھا تمہارا مسلمان اس سے پہلے اور اس میں بھی. لیکن الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ رسول تم پہ شاہد اور تم ہو جاؤ شاہد لوگوں پہ. انڈر لائن لفظ ہے اجتباکم، جیم بے یہ سے بنا، اپنی پسند کی بنیاد پہ تمہیں چنا، تمہیں ترجیح دی، چوز اور پریفر. فلاح یافتہ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جدوجہد کرنا پڑے گی. یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اس کام کے لیے منتخب کیا ہے اور دین میں ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں رکھی. اسی نے ہمارے لیے ملتے ہی ابراہیمی کو پسند فرمایا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی ہمارا نام مسلمان رکھا. اور مسلمان سے مراد یہ ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں، وہ خود بھی سلامتی میں ہو اور دوسروں کو بھی سلامتی دے. اس جدوجہد کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ایسا مقام حاصل کر لیں کہ ہمیں لوگوں پہ گواہ ٹھہرایا جا سکے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب پہ گواہ ہوں. آیت جاری ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ. بس قائم رکھو صلاۃ اور اپنائے رکھو طریقہ زکوٰۃ اور مضبوط تھام لو اللہ کو. ہوا مولاکم ونعم المولا ونعم النصیر. وہ تمہارا دوست ہے اور خوب دوست اور خوب نصرت کرنے والا. فلاح یافتہ ہونے اور شاہد کا مقام حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نظام صلاۃ اور زکوٰۃ کو قائم کیا جائے. اللہ تعالیٰ جو ہمارے مالک اور خالق حقیقی ہیں، ہمارے سچے دوست ہیں، خیر خواہ ہیں اور مددگار ہیں، ان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنایا جائے. اور نمبر 3، ہم سب امن و چین اور بھائی چارے کو فروغ دیں اور مخلوق خدا کی بھلائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بھی اس کی خاطر جدوجہد کرے گا وہ اس کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 69 میں ارشاد ہے اور جو جدوجہد کرتے ہیں ہم ضرور کھول دیتے ہیں ان کے لیے اپنی راہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہے احسان کرنے والوں کے. ایک مختصر خلاصہ سورہ حج کے آخری رکوع کا. اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے قرار دیے جانے والے خداؤں کی کم مائگی کا یہ عالم ہے کہ وہ سب مل کر بھی ایک مکھی جیسی چھوٹی چیز بھی تخلیق نہیں کر سکتے، اور اگر یہ چھوٹی سی مخلوق ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو یہ اسے واپس بھی نہیں لے سکتے. اپنی غلط روش کی وجہ سے ایسے لوگ نہ تو اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی فلاح پا سکتے ہیں. فلاح پانے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرنا، اس کی بڑائی اور حاکمیت کو تسلیم کرنے کا عملی ثبوت دینا، اپنے خالق کا حق بندگی ادا کرنا اور مخلوق خدا کی بھلائی اور خیر خواہی کرنا لازم ہے. فلاح یافتہ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد لازم ہے. کامیاب ہونے والے شاہد کے مقام پہ فائز ہو جاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب پر شاہد ہیں. اس جد و جہد کے دوران نظام صلاۃ اور زکوٰۃ کی پابندی اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کامیابی کے گر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق
عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔